فطرہ بہت حساس موضوع ہے، جبکہ متعدد جگہ پہ یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کو غربت کھانے نہیں دے رہی ہے اور غیرت مندی مانگنے نہیں دے رہی ہے، ایسوں کو ڈھونڈ کے مدد کرو ان کی۔ بہت سخت منظر ہے عزیزان گرامی، قیامت کے دن ایک ایک روپیہ کا حساب دینا ہوگا۔ دو صحابی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ رسول نے دونوں کو 5 درہم دیے، کہا جاؤ خرچ کرو، جب آؤ گے تو حساب و کتاب لیں گے۔ ایک صاحب نکلے، انہیں جیسے ہی نکلے فقیر مل گیا، اس نے اللہ کے نام سے ان سے مانگا تو انہیں نے وہ فوراً 5 درہم ان کو دے دی۔ عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہے یقیر۔ اس کے بعد جو دوسرے صاحب گئے تھے ان کی بھی راہ ایسی ہی تھی لیکن تھوڑی سی مختلف تھی۔ وہ جب آگے بڑھے تو انہیں نے یتیموں کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لیں، کچھ بیواؤں کے لیے لیں، کچھ متعدد لوگوں کے لیے لیں، لیکن ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد دونوں جب وہ پیسے خرچ کر کے آئے رسول کی خدمت میں تو ارشاد ہوا کہ ایک جلتا ہوا پتھر لاؤ، جو اس میں تپش تھی، بہت زیادہ نہیں جل رہا تھا، تپش تھی، اور اس کے بعد دونوں سے باری باری کہا گیا آپ لوگ اس پہ کھڑو کے حساب دیجئے۔ تو جو پہلے صحابی تھے انہیں نے حساب بتا دیا کہ ہم جیسے ہی جناب آپ کے پاس سے نکلے ایک مانگنے والے کو ہم نے 5 دے دیے، ان کا حساب ہو گیا۔ اذان گرامی اب جو دوسرے صاحب تھے انہیں نے خرچ کیا راہ خدا میں، لیکن دیر لگی ان سے خرچ ہونے میں، لہٰذا ان کو وہ تپش برداشت کرنا پڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا نحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینال غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرعاء برحمته ووطد بالصخور میدان عرضه، ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صل علی محمد قال الامام علی علیہ السلام اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین۔ عزیزان گرامی، جس جملے کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ امام علی علیہ السلام کی وصیت میں سے ہے، جس میں خود امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا فقراء اور مساکین کے معاملے میں، کبھی تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو کہ تم اپنے دیگر حقوق تو ادا کر رہو لیکن فقراء اور مساکین کو فراموش کر جاؤ۔ عزیزان گرامی، امام علی علیہ السلام نے جب کہا تو وہ وقت تھا جب دنیا سے مولا رخصت ہو رہے تھے۔ مولا نے اس اپنی وصیت سے ایک بات بہت واضح کی ہے کہ فقط یہ وصیت ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے بشریت میں ان سب کے لیے، کیونکہ اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے من بلغ کتابی، جس تک کہ میری یہ پہنچے، تو سب کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے معاملات میں فقراء اور مساکین کے جو تمہارے اوپر حقوق ہیں اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم تو بھر پیٹ سو رہو جبکہ تمہارا پڑوسی بھوکا پیٹ ہو، اس کے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ کے لیے تڑپ رہے ہوں جبکہ تم اپنے بغیر سوچے سمجھے پیسے کو خرچ کر رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی وصیت میں جملہ ہے مولا کا کہ اس پہ جتنی روشنی ڈالی جائے کم ہے، کیونکہ متعدد جگہ پہ امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے چاہنے والے
صرف ایسے ہی ہوں کہ بس اپنا زندگی کا دیکھ لیا اور دوسروں کو اوپر دھیان نہیں دیا. نہیں عزیزان گرامی، قرآن میں آیت ہے جس میں کہا گیا کہ تمہارے پاس جو اموال ہیں اس میں سائل اور مرحوم کا حصہ ہے، لہٰذا آپ اپنے پیسے میں سے ایک حصہ معین کیجئے جو ان لوگوں کے لیے رکھیے. عزیزان گرامی، یہ جو متعدد پیسے کی صورت میں ہمارے کیا افعال ہیں، جیسے فطرہ لے لیجئے، خمس لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، یہ جو افعال جب انسان کرتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں جب مستحق تک پہنچتا ہے تو ہمارا دین قوی ہوتا ہے اور انسانیت کی بھی بقا ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، مولا نے یہ جملہ اپنی اس وصیت میں اس لیے بھی رکھا کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام صرف دنیا داری کا مذہب نہیں ہے، صرف آپ نے عبادت کر لی اس کا مذہب ہے. آپ نے انسانیت کے اوپر بھی دھیان دینا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں گے، جب آپ اتنا آپ نے جد و جہد کی ہوگی اپنی دنیا میں کہ اس کو آرام سے بیٹھ کے اپنے 2 وقت کی روٹی آرام سے مل رہی ہوگی. کیونکہ مولا یہ چاہتے ہیں ان کے چاہنے والے جتنے بھی ہوں مضبوط ہوں اور دوسروں کو مضبوطی تک پہنچائیں، مضبوط بننے میں مدد کریں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشی طور پہ ہو، جس طرح سے بھی ہو. مولا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے اوپر جو متعدد لوگوں کا، چاہے وہ فقراء ہو، مساکین ہوں اور ان کے اعزاء قارب ہوں، کسی کا حق نہ باقی رہ جائے. ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے افعال و کردار کو اس لائق بنائیں گے کہ مولا کا شیعہ ہو جائیں تو اس میں یہ سب چیزیں بھی آئیں گی ہے. اور عزیزان گرامی، اسی میں سے ایک چیز ہے فطرہ. فطرہ بہت حساس موضوع ہے، جبکہ متعدد جگہ پہ یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کو غربت کھانے نہیں دے رہی ہے اور غیرت مندی مانگنے نہیں دے رہی ہے. ایسوں کو ڈھونڈ کے مدد کرو ان کی، وہ چاہے مانگیں چاہے نہ مانگیں. یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ان کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خداوند متعال کے سامنے کھڑے ہوں تو بہت سخت منظر ہو. بہت سخت منظر ہے عزیزان گرامی. قیامت کے دن 1-1 روپیہ کا حساب دینا ہوگا. 2 صحابی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسا حساب و کتاب دینا ہوگا. رسول نے دونوں کو 5-5 درہم دیے، کہا جاؤ خرچ کرو، جب آؤ گے تو حساب و کتاب لیں گے. ایک صاحب نکلے، انہیں جیسے ہی نکلے فقیر مل گیا. اس نے اللہ کے نام سے ان سے مانگا تو انہیں نے وہ فوراً 5 درہم ان کو دے دی. عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہے یقیر. اس کے بعد جو دوسرے صاحب گئے تھے ان کی بھی راہ ایسی ہی تھی لیکن تھوڑی سی مختلف تھی. وہ جب آگے بڑھے تو انہیں نے یتیموں کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لیں، کچھ بیواؤں کے لیے لیں، کچھ متعدد لوگوں کے لیے لیں، لیکن ضرورت مند لوگوں کے لیے. اس کے بعد دونوں جب وہ پیسے خرچ کر کے آئے رسول کی خدمت میں تو ارشاد ہوا کہ ایک جلتا ہوا پتھر لاؤ جو اس میں تپش تھی، بہت زیادہ نہیں جل رہا تھا، تپش تھی. اور اس کے بعد دونوں سے باری باری کہا گیا آپ لوگ اس پہ کھڑے ہو کے حساب دیجئے. تو جو پہلے صحابی تھے انہیں نے حساب بتا دیا کہ ہم جیسے ہی جناب آپ کے پاس سے نکلے ایک مانگنے والے کو ہم نے 5 دے دیے، ان کا حساب ہو گیا. عزیزان گرامی، اب جو دوسرے صاحب تھے انہیں نے خرچ کیا راہ خدا میں لیکن دیر لگی ان سے خرچ ہونے میں، لہٰذا ان کو وہ تپش برداشت کرنا پڑی. بس عزیزان گرامی یہی حال ہے قیامت کا. عزیزان گرامی روایات کہتی ہیں کہ انسان خداوند متعال سے کہے گا خدایا میرے حساب و کتاب کو تو جلدی کر دے، بھلے ہی تو مجھے دوزخ میں ڈال دے. یہ حالت ہو رہی ہوگی قیامت کے دن کی، جبکہ دوزخ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کسی کو صحیح معنوں میں.
آیت اللہ دستغیب چھٹے امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آیت اللہ گناہ کبیرہ میں کہ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جس میں گرنے کے لیے 70,000 سال لگے ہیں. اور کب دوزخ میں گرتا ہے انسان؟ جب گناہ کبیرہ سے پوری طرح سے مخلوط ہو. اسی میں روایت ہے کہ ایک حرام کام کے عوض میں 100 سال دوزخ ہے. اللہ اکبر. ایک تو 100 سال دوزخ ایک حرام کام کے عوض میں، دوسرے یہ 70,000 سال دوزخ میں گرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے شیعوں، جو عالم برزخ ہے اس کے لیے تیاری کر کے آنا. کہیں ایسا نہ ہو تم نے اپنی دنیا تو اچھی کر لی پیسے کے اعتبار سے، جو ہمارے دوسرے چاہنے والے تھے جن کو تمہیں دینا چاہیے تھا مخفی طور پہ، تم نے ان کو نہیں بھلا دیا اور صرف اپنی واہ واہی میں خرچ کرتے رہے. عزیزان گرامی، مختلف روایات ہیں کہ جب 8ویں امام علیہ السلام جب کسی کو دیتے تھے، مدد کرتے تھے تو چھپ جایا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی چہرہ آمنے سامنا نہ ہو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو مولا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ جب سامنے والے کے ہاتھ پہ ہو تو اس کے آنکھوں میں ندامت آ جائے اور شرمندگی اور ندامت کو دیکھ کے میرے چہرے پہ غرور و گھمنڈ کے آثار نمودار ہو جائے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ہے، ان سے غرور و گھمنڈ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف ہم لوگوں کے لیے، ہمارے تعلیم کے لیے. تو یہ ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام. عزیزان گرامی، ایک چیز یہ ہو گئی، امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا. وقت تو موضوع نہیں ہے، جب حالانکہ 21 کی رات کی شب 21 کی یہ بات ہے کہ پوری وصیت باقاعدہ قاعدے سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا مولا تھے. دوسرے قوم کے مولا فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، اپنی اسی وصیت میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن سے تم لوگ بے خبر ہو جاؤ اور دوسرے جو قرآن کو نہیں مانتے اس سے فائدہ اٹھا کے تم سے بہت آگے نکل جائیں. آج کیا ہے ذہن گرامی؟ یہی حالات ہیں. تو ہم کو دعوت فکر ہمارے لیے ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں ایسا کیوں ہوا. ہمارے مذہب میں جو بچے نہیں پڑھ پا رہے کیا ان کے لیے ہم نے کبھی کچھ سوچا؟ جو روزگار سے نہیں لگ پا رہے ان کے لیے ہم نے کچھ سوچا؟ یا جو لوگ روزگار سے ہیں مضبوط نہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ سوچا؟ نہیں. عزیزان گرامی، اللہ اکبر، جتنے بھی ہمارے مذہب میں ثروت مند ہیں یا ہم لوگ ہو خود بھی فرداً بھی پیش خدا جواب دہ ہوں گے کہ اس کے بندوں کا خیال نہیں رکھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے امام علیہ السلام کے لیے بھی روایت ہے، چوتھے امام علیہ السلام کے لیے بھی روایت ہے کہ رات کے شب کی تاریکی میں مستحقین تک اناج پہنچاتے تھے. اور اس کے بعد جب پوچھتا تھا، کوئی پوچھنے والا پوچھتا تھا تو یہی کہتے تھے ایک بندہ خدا کے لیے ضرورت کا سامان لایا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم لوگ ایک تو مدد کریں اور دوسری کوشش یہ رہے مخفی رہے. آج مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر مدد کر رہے ہیں تو فوٹو کھنچوا رہے ہیں. بھلے ہی آپ نے لینے والے کا فوٹو چھپا دیا ہے فوٹو میں، آپ کا اجر کم ہو گیا. اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پیش خدا گیا تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنے کو ہائی لائٹ کر دیا کہ دیکھو مدد کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، محترم لوگوں کی یا محروم لوگوں کی، تو بہتر یہ مخفی رکھیے اپنے نیک اعمال. جو واجبات ہیں ان کے علل اعلان آپ ادا کیجئے تاکہ دوسروں کو تشویق ہو کہ ہاں ہم بھی واجب کام کریں گے، ہمیں بھی فطرہ نکالنا ہے، ہم بھی اللہ اکبر سنتے ہی بستر چھوڑ دیں گے صبح کا. جو واجب کام ہے اس کے لیے کہا گیا آپ لوگ علل اعلان کیجئے. اس میں بھی بس یہ کوشش کیجئے، اب جیسے فطرہ ہے، آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو کوشش کیجئے اس کو خود نہ پتہ چلی فطرہ ہے. نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں چوٹ ہلکی سی پہنچے کہ آج یہ وقت آ گیا میرے اوپر، ہمیں فطرہ دوسرے دے رہے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، اگر آپ کو اللہ نے تھوڑا اور بڑھا کے دیا تو آپ اور بڑھا کے دیجئے. یہ تو پہلا قدم ہوگا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا فطرہ ہے.
اللہ اکبر. عزیزان گرامی اگر آپ بڑھا کے دیں گے تو یہ چیز خدا کو پسند ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو عزیزان گرامی وقت کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوا یہ حقیر پھر سے ایک بار امام علی علیہ السلام کی وصیت پہ آتا ہے. امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بہت کچھ عرض کیا ہے, جبکہ اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں گے تو بہت ساری متعدد جگہ پہ اپنی وصیتیں کی ہیں, لیکن جو مکتوب نمبر 47 ہے یہ مخصوص ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے, آپ سب کے لیے. اسی میں 2-3 مخصوص باتیں بس روشنی ڈالتے ہوئے یہ حقیر آگے بڑھتا ہے. ایک تو یہ ہو کہ اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین, ہم یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں سے اس بات میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فقیر اور مسکین کے حقوق کو فراموش نہ کر دو. ایک بات یہ ہو گئی. لہٰذا ہم کو آپ کو مل کے کوشش کرنا ہے کہ ہماری قوم میں اور اس سے بھی بڑھ کے اگر آگے بڑھیں, انسانیت کے لیے سوچیں تو اور بہت اچھی بات ہے, مدد کریں. یہ کانسیپٹ خمس و زکوٰۃ اور فطرہ یہ سب اسی لیے ہے تاکہ ہماری قوم میں کوئی مضبوط سب رہیں, مقروض کوئی نہ رہے. ایک قرض حسنہ بھی ہے, ایک عمل کے طور پہ رکھا گیا کہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور جب تک وہ لوٹا نہیں رہا ہے تو آپ کے اوپر سے کتنی بلائیں دور ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کے کتنے گناہ معاف کی جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. یہ سب روایت میں ہے علیہ السلام, 14 معصومین علیہ السلام سے وارد ہوا سب. لہٰذا یہ سب اعمال انجام دیتے رہیے, قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کیجیے. اب مولا کی وصیت میں ایک چیز اور ہے, مولا نہیں عن المنکر پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ اے لوگوں نیکی کی طرف دعوت دو دوسروں کو اور برائی سے روکو. مولا کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر تم یہ فراموش کر دو تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے. کچھ روایت ہیں یہ مولا نے یہ جملہ تھا کہ نہیں عن المنکر کو فراموش نہ کرو, یعنی دوسروں کو نیکی کی طرف ہدایت دو اور برائی سے روکو. یہ وہ جملہ ہے جب امام حسین السلام وقت آخر مدینے سے نکل رہے تھے, لوگوں نے کہا مولا تو مولا کا یہی جملہ تھا, میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں, جو برائیاں پھیل چکی اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور نیکی کی طرف ہدایت دینے جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ وہ چیز ہے جو اگر فقدان ہو جاتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر پھر ایسی حکومت کریں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. یہ بھی عتاب الہی ہے. اگر معاشرے میں ہم نے اور آپ میں نے برائیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھائی تو یاد رکھیے ہم سب پر ایسے حکماں نافذ ہو جائیں گے بشکل عذاب خداوند متعال کی مشکل ہوگی, ان سے ہم سب پریشان رہیں گے, عام زندگیاں پریشان رہیں گی. لہٰذا اپنی زندگی میں آپ دیکھیے کہیں پہ بھی برا ہو رہا اس کے لیے آواز اٹھائیے, بھلے ہی آپ کو جا کے پیار سے معافی مانگتے ہوئے کہنا پڑے کہ بھائی معاف کیجیے گا یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ 2 باتیں تھیں جو میرے دل میں بہت چبھتی ہیں, اور اس حقیر و ذلیل نے کوشش کی کہ مولا کی یہ 2 باتیں وصیت میں سے نکال کے روشنی ڈالے.